اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ اور میں یہ پنجاب پولیس کے نوجوان بھی یہاں کھڑے ہیں، میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ سب نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پورا کلمہ پڑھا ہے۔ اس پنجاب پولیس کے ہر نوجوان کو مسلمان نوجوان ہے، آرڈر ہوتے ہیں لیکن میرے رب کا آرڈر رانا ثناء اللہ سے اوپر ہے۔ کیوں نہیں سمجھ آتی پاکستانیوں کو؟ جواب دے اپنے اداروں کو، جواب دے اپنے بڑے افسران کو کہ ہم نہیں کریں گے۔ کس کے خلاف نکلے ہم؟ اپنے بھائی کے خلاف، اپنے باپ کے خلاف، اپنی ماں کے خلاف۔ ان کے گھر گھر میں پی ٹی آئی کا ووٹ پڑا۔ اور رانا ثناء اللہ، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، لا الہ کا کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے، اس نبی کے امتی تم بھی ہو جس نے کہا تھا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا، باطل کے ساتھ کھڑے نہ ہونا۔ تو رانا ثناء اللہ، یہ بادشاہت، یہ سلطنت، یہ عروج، یہ سدا نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن انسان نے مر جانا ہے۔ تم وزیر داخلہ ضرور ہو، وزیر زندگی نہیں ہو، تم یہاں پر زندگیوں کے لائسنس نہیں دیتے۔ عمران خان کا سپاہی، ہر سپاہی ذلِ شاہ ہے، ہر سپاہی علی بلا ہے، ہر بندہ مرنے کو تیار ہے، ہر بندہ خون دینے کو تیار ہے۔ یہ ورکر تھا ایک، یہ ایک عام آدمی تھا، یہ کسی منسٹر کا بچہ نہیں تھا، یہ کسی آئی جی کا بچہ نہیں تھا۔ اگر ہوتا ان میں سے کسی کا بچہ، میں دیکھتا ان اداروں کو کیسے ہاتھ لگاتے ہیں، کیسے اس کے سر پر اس طرح کے وار کرتے ہیں جیسے اس کے اوپر آج کیے گئے۔ تم لوگوں کو بد دعائیں دے رہی ہے پوری امت مسلمہ، تم لوگوں نے غرق ہونا ہے، تم لوگوں نے تباہ ہونا ہے، تم لوگوں کی زندگی تو تباہ ہوگی، تمہاری آخرت بھی تباہ ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو دھکا دے دوں، آپ مجھے ساری زندگی معاف نہیں کریں گے۔ یہ میرا مرشد ہے جس نے کہا اس قوم کے لیے جو مجھے گولیاں مارنے والے تھے میں ان کو بھی معاف کر دوں گا، میرا ملک بچ جائے، میری قوم بچ جائے۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گھڑی کب آئے کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں۔ باقی ہے کچھ؟ میں پوچھتا ہوں، باقی ہے کچھ؟ ان ماؤں سے پوچھو آج جا کر جن ماؤں کے کلیجے چھین لیے گئے، وہ آج یہاں پر زمین پر ہوتی بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا باپ کا میں نے انٹرویو سنا ہے، خدا کی قسم میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بزرگ کو۔ اس کی شکل پر جو نور تھا، جو اس کے اوپر وہ اس کے الفاظ تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک باپ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اس طرح کے حالات میں بھیجے۔ میں سمجھتا ہوں ماں باپ کے حالات کیا ہوتا ہے، کیونکہ میرے ماں باپ نے بھی مجھے یہاں پر یہ پٹکا پہن کر جنگ سے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اگر لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو، ملک بچانے نکلے ہو تو پھر تبھی آنا جب تک عمران خان مشکل سے نکل نہیں جاتا، جنگ واپس نہ آنا۔ لیکن میری بدقسمتی میں کل ایک جنازہ پڑھنے چلا گیا، اگر میں وہ جنازہ نہ پڑھتا تو خدا کی قسم، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں مرشد سے اتنا پیار کرتا ہوں، آج ذلے کی شاہ کی جگہ میں خود ہوتا۔ لیکن جس نے شہادت لینی تھی، میں اتنا گناہگار آدمی ہوں، میں وہ شہادت نہیں لے سکا، ہم سب میں سے وہ کوئی شہادت نہیں لے سکا، لیکن ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ یہاں پر جماعتوں کے کارکنان مر جاتے ہیں، گولیاں لگ کے مر جاتے ہیں، سر پہ ڈنڈے رگڑنے سے مر جاتے ہیں، ہر جماعت کا کارکن۔ میں ہر جماعت کے کارکن کو کہہ رہا ہوں کہ مرتا ہمیشہ کارکن کیوں مرتا ہے؟ کوئی منسٹر، کوئی وزیر، کوئی عہدیدار کیوں نہیں مرتا؟ اس کی اولاد کیوں نہیں مرتی؟ پھر ورکر کی 4 دن جنازے کے بعد بات کو دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن ذلے شاہ کا مقدمہ میں لڑتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، علی بلال کا مقدمہ میں لڑتا رہوں گا، اور جو ادھر زخمی ہوا ہے میں اس کا آواز اٹھاتا رہوں گا، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک مقصد پر کام کروں گا کہ ورکر جو ہوتا ہے وہ ورکر ہوتا ہے، ورکر کی عزت لازم ہے۔ یہاں رو رو مر گیا وہ، یہاں اس نے لوگوں کی منتیں کی، لوگوں کے پاؤں پکڑے کہ مجھے ایک دفعہ عمران خان سے ملا دو، مجھے ایک دفعہ عمران خان سے ملا دو۔ وہ تسبیحاں چومتا تھا، وہ دروازے چومتا تھا گاڑیوں کے، وہ ایک ایک تصویر کاٹ کر اپنے گھر میں پیسٹ کیا کرتا تھا، اتنی محبت تھی اس کو مرشد سے، وہ ہم سے کئی آگے تھا۔ وہ کسی وڈیرے نے نہیں کہا کہ یار ایک ورکر ہے اس کو خان سے ملا دو۔ کتنی دنیا خان سے مل رہی ہے، خان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، خان 1 گھنٹے کے اندر کروڑوں کو ملتا ہے، کروڑوں کو جواب دیتا ہے، اس کو کیا پتہ ہے ورکر کون ملنا چاہتا ہے کیا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ملک کے فیصلہ کر رہا ہے، ہمیں تو سمجھ ہے، لیکن جو ہم سے بھی آگے نکل گئے ہیں، جو اس مرشد کے عشق میں، اس کے جنون میں جو ہم سے بھی آگے نکل گئے، ان سے انتظار نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا پھر دیدار نہیں تو پھر اگلے کر، وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ اس ورکر کی اب دوبارہ آواز نہیں آئے گی، وہ یہاں پہ بھنگڑے نہیں ڈالے گا، وہ یہاں پہ مسکرائے گا نہیں۔ ہاں ضرور اس کی ماں کی آواز ضرور آئے گی، یہاں پر اس کی ماں باپ کی چیخیں ضرور آئیں گی۔ یہ پنجاب پولیس جن وہ 10-12 لوگ جو اس ویڈیو میں ہیں، خدا کی قسم ان کو آج رات نیند نہیں آئے گی، میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ ان کے گھروں میں فاقے بڑھ جائیں گے، ان کے گھروں میں آج ڈر پیدا ہو جائے گا، ان کے گھروں میں آج خوف پیدا ہو جائے گا۔ یہ صبح دوبارہ سے مسلمان ہو کر آئے اور نہا کر آئے، یہ میرا اللہ کا ایمان ہے جس نے انسانیت، ایک انسان کو مارنے کا مطلب ہے کہ انسانیت کا قتل کیا ہے۔ 2 پرچہ ان پر،
2 FIR। मरियम नवाज साहिबा, अब इन बच्चों का कौन है? ये इसी पाकिस्तान की कौम है, ये फलस्तीन से नहीं आई, ये इजराइल से नहीं आई, ये इसराइल से नहीं आई, ये इसे मुल्क पाकिस्तान से आई हुई है। इसके बारे में अब इंसाफ कौन देगा? और मैं ये वाज़िया पैगाम देना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर को, और स्पेशली अपने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को, अपने मुर्शद को, कि मुर्शद, इन 4 लोगों का 3-4 लोग जो हैं, खुदा की कसम तुम हुकूमत में आओगे, तुम वजीर आजम बनोगे, लेकिन इनको कभी माफ ना करना। इन वर्कर का खून का हिसाब लेना, इनसे पूछना कि मेरे वर्कर के साथ ये ज्यादती कैसे की, कैसे तुम्हारी जुर्रत हुई, कैसे तुमने ये बातें की, कैसे तुमने हमला किया, कैसे तुमने शेलिंग की। ये सब कुछ हमें भूलना नहीं है। ये एक एक यहाँ पर खड़े शख्स को याद रखना है कि आज क्या नुकसान हुआ हमारी कौम का। आज उसकी माँ को अपनी माँ समझकर बैठे यहाँ पर, समझे कि उसके घर में क्या मातम बिछा हुआ है, और हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे अंदर क्या बीत रही है। इसको भूलने वाला नहीं है। हम भूल जाते हैं क्योंकि एक आम आदमी है, बड़ा आदमी हिस्ट्री की तारीख में आ जाता है, उसके ऊपर किताबें लिख दी जाती हैं। इन पर कौन किताब लिखेगा? इन पर कौन बोलेगा? लेकिन राना सनाउल्लाह तुम्हारी तारीख जरूर लिखी जाएगी, मरियम बीबी तुम्हारी तारीख जरूर लिखी जाएगी, मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारी दीन में तारीख जरूर लिखी जाएगी, और जितने भी आसफ जरदारी और PDM का टोला है, तुम्हारी एक तारीख रकम होगी। मेरा अल्लाह ताला की जात पर ईमान है कि तुम्हें अगले जहान ने इसी जहान देना है, तुम्हें यहीं पे भरना है, और इसी कौम के सामने भरना है जिस कौम को तुम इस तरह डरा रहे हो। कौन थे जो पुरजोश थे? आप थे यार, तो थोड़ी तकलीफ ऐसी है तो वो कहते वहाँ मुझे रोक लिया था, मैं आपकी कवरेज के लिए आ रहा था, उन्होंने आने दिया। काफी दिनों से यहीं पे जिस दिन गिरफ्तारी का वो निजाम हुआ था इस्लामाबाद वाला, उस दिन मैं पहुंच गया था रात 11 बजे। तो अभी फिलहाल तो बज़ाहिर मैं समझता हूँ कि हर तरफ अमन अमान है। मैं हर तरफ से फेरा भी लगा के आया हूँ, गाड़ी पे भी देख कर आया हूँ कि अगर पुलिस ने कोई मामला करना होता तो उसके कुछ तरीके हैं, कुछ आर होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि वो, लेकिन बज़ाहिर तो अभी तक अगर है तो कोई बड़ा ही सीक्रेट है, क्योंकि अब तो कमांडो एक्शन ना हो फिर। अच्छा, अगों भी डंडा सोटा चालू। तो शिमला पहाड़ी की तरफ कंटेनर्स हैं, माल की तरफ से कंटेनर्स नहीं है, ठीक है। तो इधर मेन इस तरफ से कुछ भी नहीं है। आपका भाई अब तो माशाल्लाह 5 बजे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अब तो दिन चढ़ गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी का टाइम जो है ना, वो 3 से 5 तक होता है। मेरा ख्याल जो इन्होंने सर करना था, उसकी जो आखिर होती है, जिसकी हद होती है, वो तो इन्होंने आज कर ली। नहीं, लेकिन आपको 100% यकीन नहीं है जिसने हिमाकत कर सर हम तैयार बैठे, हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार बैठे, और पहले से ज्यादा तैयार बैठे। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद वो मैं भी कह के आया हूँ कि वो इजहार अफसोस करेगा। अब भी काफी अफसोस मल रहा होगा कि मैंने ये क्या हिमाकत की है। बैठे बैठे एक पार्टी को तहरीक में बदल दिया जी, और उसको हीरो से अगले स्टेटस पे पहुंचा दिया, खाम का गैर जरूरी था। आप यकीन करें आपकी पार्टी ने कोई इतना बड़ा मार्का नहीं मारा हुआ था हुकूमत।